سورہ بقرہ آیت نمبر 84 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنی بستیوں سے ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور پھر جب ہم نے عہد لیا تم سے لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم اپنی بستیوں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں نے تم سے عہد لیا تھا، اللہ پاک نے ان سے عہد لیا کہ تم لوگ لڑو گے نہیں، بائی بائی ہے، بائی بائی رہو گے اور نہ ہی تم لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے۔ انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے وعدہ لیا، لیکن جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ 12 قبیلے تھے یہ، تو 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں قائم کی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب 12 حکومتیں ہوں گی تو پھر ایک دوسرے کو نکال کے جھگڑا وغیرہ یہ لوگ کرتے، اب ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے تھے۔ جب یہ لوگ باہر جا کر کسی کفار ملک میں جاتے تو وہاں ان کو قیدی بنایا جاتا، انہی کے بندوں کو۔ اب یہ بنی اسرائیل اپنے ہی لوگوں کو جو انہوں نے خود جلا وطن کر دیے تھے ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے، اب ان کے ساتھ جنگ کرتے تو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑتے تو اس وقت ان کو حکم یاد نہیں آتا، اور جب قیدی کو رہا کرتے تھے تو کہتے یہ تو اللہ کا حکم ہے، یعنی شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے۔ آج امت مسلمہ پر بھی یہ آج دیکھ لیں، پورے دین پر چلنے کو کوئی بھی تیار نہیں، ہر گروہ نے کوئی ایک شے اپنے لیے حلال کی ہے اور کوئی ایک شے جو ہے اسی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ آگے جو ہے اس آیت کی تفصیل آگے آیت نمبر 85 میں ہم کل پھر پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔